اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو. سب کہہ دو سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاء اللہ. مجھے تو خود نیند آ رہی ہے تو مجھے بھی سلائے گا. وہ لکھا ہوتا ہے فرنٹ سیٹ پہ سونا منع ہے. کیوں؟ ڈرائیور بھی سونے لگ جائے. ابھی تو بھی سو رہا ہے تو میں بھی سو جاؤں تو یہ کیا کریں گے پھر بیچارے. سب کہہ دو ماشاء اللہ. ماشاء اللہ کہیں گے نظر نہیں لگتی. آپ کا کچھ نہیں جائے گا، کہہ دو ماشاء اللہ. اور یاد رکھو جس کی نظر لگتی اس کو عذاب ہوگا جہنم کے اندر. کیوں تم نے اپنے نبی کے حکم کو کیوں نہ پورا کیا؟ کسی کا مکان دیکھو، گاڑی دیکھو، نعمت دیکھو، کوئی اچھی چیز دیکھو، اچھا بیان دیکھو، کیا کہنا بھائی؟ ہاں سب نے کہنا ہے ماشاء اللہ. ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو. ہمیں رکھتے ہیں اپنوں میں عنایت ہو تو ایسی ہو. ہمیں رکھتے ہیں اپنوں میں عنایت ہو تو ایسی ہو. سب کو سبحان اللہ. ہمارے یہ تبلیغ والے اکثر حدیث سناتے ہیں جی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو جنت میں درخت لگ جاتا ہے. عربی نسل کا تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے 500 سال سایہ ختم نہیں ہوتا. یہ حدیث مبارکہ ہے، بالکل ٹھیک ہے. سنتے رہتے ہیں نا آپ. تو میں چاہتا ہوں آج درخت نہیں سب کے باغ لگ جائے. اونچی کہو ذرا سبحان اللہ. ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو. ہمیں رکھتے ہیں اپنوں میں عنایت ہو تو ایسی ہو. وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر. پتھر مارنے والوں کو دعا دینا یہ میرے محبوب کا کام ہے. وہ حضور کو پتھر مار رہے ہیں اور حضور ان کی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں. فرمایا دین کا داعی ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر حوصلہ ہو، ظرف ہو. حق تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاؤ فقولا لہ قول، دونوں جاؤ اور جا کر فرعون سے بات کرو، اور ان سے بات ذرا پیار کے لہجے میں کرنا. ان سے بات جو ہے پیار کے لہجے، شعلہ بیاں بن کر نہیں جانا بلکہ شیریں زباں میٹھی زباں بن کے جانا ہے. سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ بڑی محبت سے بات کرنی ہے، شاید ان کے دل میں بات اتر جائے. فرعون کے مقابلے میں جب یہ حکم ہے تو یہاں تو کوئی بندہ بھی فرعون جیسا نہیں ہے. تو اس لیے دوسروں کی بات کو برداشت کرنا اصل اخلاق بھی یہی ہے. بہت سے لوگ نماز میں بڑے خوبصورت ہیں. حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں ایک نوجوان کی نماز پہ بڑا رشک آ رہا تھا، لیکن وہ نماز کے بعد ایسے ہاتھ رکھ کے بیٹھا، ایک نمازی کا پاؤں اس کے اوپر آیا تو اس نے ماں کی گالی دے دی. فرمایا تیری نماز پر تو رشک آ رہا تھا لیکن تیرے اخلاق پہ افسوس ہوا. وہ تیرے ساتھ دشمنی تھوڑی تھی، آ گیا پاؤں تو کوئی بات نہیں، حوصلہ کرتے، صبر کرتے. اور اصل اخلاق ہے ہی دوسروں کی تکلیف کو برداشت کرنا. یہ ہے اصل اخلاق. خالی ہنس ہنس کے ملنا یہ اخلاق کی قسم ہے، سارا اخلاق نہیں ہے. تو اصل اخلاق ہے دوسروں کی تکلیف کو برداشت کرنا. اب دیکھو حضور تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں، صرف برداشت ہی نہیں کر رہے ہیں، ان کی ہدایت کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں. ان کی ہدایت کے لیے اللہ اکبر. شاعر اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر. لاؤ کوئی مثال ایسی شرافت ہو. لاؤ کو دنیا میں کوئی مثال، یہ میرے محبوب کی مثالیں ہیں. لاؤ کوئی مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو. ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو. ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو. گواہی چاند سورج دے تو سچا ہے نبی رب کا. چاند سورج ستارے سب گواہی دے رہے ہیں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. حضور فرماتے ہیں میں گزرتا ہوں درختوں کے قریب سے، وہ بھی مجھے کلمہ پڑھ کر سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس
ایک صاحب آئے اور کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، ہمارے نبی کی شان بڑھ گئی آپ کے نبی سے، آپ کے نبی نے تو مردوں کو زندہ نہیں کیا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا مردوں کو زندہ کرنا یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور ہمیں ہمارے قرآن نے بتایا ہے، اور ساتھ ہی بتا دیا بِإِذْنِ اللہ، وہ اللہ کے حکم سے تھا، لیکن فرمایا مردوں کو زندہ کرنا کمال ہے، ہمارے نبی کا کمال اس سے بھی زیادہ ہے، ہمارے نبی نے تو پتھروں کو زندہ کیا ہے۔ پتھروں نے نبی کا کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کے آ گیا، کہنے لگا بھتیجی اگر بتا دے میرے ہاتھ میں کیا ہے، ہو سکتا ہے میں کلمہ پڑھ لوں۔ حضور فرماتے ہیں میں بتاؤں یا تیرے ہاتھ کی چیز بول کر بتائے میں کون ہوں؟ حضور نے اشارہ کیا، نگاہ نبوت سے دیکھا، ہاتھوں کی کنکریاں پکار اٹھیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ہم گواہی دیتی ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ چاہیے تو تھا مان لیتا، لیکن بدبخت کہنے لگا بھتیجے تیرا جادو تو میرے ہاتھ کے اوپر بھی چل گیا ہے۔ جس نے نہ ماننا ہو ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے انسان میں تو زندہ ہونے کی صلاحیت ہے، پہلے زندہ تھا پھر فوت ہو گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے، یہ ان کا معجزہ ہے۔ انسان میں تو زندہ ہونے کی بولنے کی صلاحیت ہے، اور پتھروں میں کہاں صلاحیت ہے؟ وہ تو کبھی بھی نہیں بولے۔ درختوں میں کہاں صلاحیت ہے؟ تو ہمارے نبی کا معجزہ اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ ہمارے نبی نے تو پتھروں اور درختوں کو بھی بلا دیا۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو، گواہی چاند سورج دے تو سچا ہے نبی رب کا، حجر بولے شجر بولے شہادت ہو تو درخت پتھر بول کر گواہی دیں، حجر بولے شجر بولے شہادت ہو، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو۔ قیامت کے دن سب نبی کہیں گے، امتیں جائیں گی نبیوں کے پاس، سب نبی کہیں گے آج رب کی بارگاہ میں ہم لب کشائی نہیں کر سکتے، ہم نہیں بول سکتے۔ آج رب کی بارگاہ میں اگر بول سکتا ہے تو اس کا محبوب بول سکتا ہے۔ ساری امتیں روتی ہوئی اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں جب میری امت میرے پاس آئے گی میں اپنی امت کو رونے نہیں دوں گا، بلکہ خود خدا کے دربار میں رو پڑوں گا، رو کر اپنی امت کے سفارش کروں گا۔ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو، ہمیں رکھتے ہیں اپنوں میں عنایت ہو، جو کل تک غار کا ہمدم ہے ساتھی آج روزے میں۔ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاعر ان کی شان بیان کر رہا ہے جو غار کا ساتھی تھا، آج جا کے دیکھ لو وہ مزار کا بھی ساتھی ہے، وہ حوض کوثر کا بھی ساتھی ہے، اور میرے محبوب کے جنت کا بھی ساتھی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جو کل تک غار کا ہمدم ہے ساتھی آج روزے میں، نہ چھوٹا ساتھ مر کر بھی رفاقت ہو تو، نہ چھوٹا ساتھ مر کر بھی رفاقت ہو، مر کر بھی ساتھ نہیں چھوٹا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ دوسرے حضور کے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاعر ان کی شان بیان کرتا ہے اور کیا کہتا ہے، او سواری پر غلام آیا عمر تھامے لگام آیا۔ یہ عمر کی شان ہے
22.5 लाख मुरब्बा मील का फरमा रवा है, बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करने जा रहे हैं और ख़ुद नकेल पकड़े हुए खरामा खरामा चल रहे हैं और सवारी के ऊपर ग़ुलाम सवार है। कह दो सुभान अल्लाह। हैं, ये है हुजूर के ग़ुलामों की शान। कह दो सुभान अल्लाह। हम ऐसे नहीं कहते अगर इस मुल्क में खुलफ़ाए राशिदीन का निज़ाम आ जाए, कोई अपने दुखों को लेके फिर दर दर पे ठोकरें नहीं खाएगा, बल्कि इंसाफ चल कर तुम्हारी दहलीज पे आएगा। और अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि आएगा ज़रूर इंशाअल्लाह। हैं, आएगा ज़रूर, पुरुमीद रहें। पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, अपनी तरफ से कोशिश करते रहें, अपनी तरफ से कोशिश है। हाँ, और बिलखुसूस जब इलेक्शन का मौका हो तो उस वक़्त ज़रा ज़्यादा कोशिश करें। क्यों जी, करेंगे या नहीं? मैंने नहीं खड़ा होना, मेरी तरफ ज़रा भी ध्यान ना जाना कि पता नहीं मौलवी साहब अपनी मुहिम चला रहे हैं। लेकिन आपसे इतना ज़रूर कहूँगा, मिसाल दे के जो बात समझाता हूँ, अगर सेब खाने हों तो दरख्त भी सेब का लगाना पड़ेगा। अब दरख्त लगाएं कीकर का और हमें कहें जी मौलवी साहब खुलूस ना दुआ करो इन्हों सेब लग जान। मौलवी उल्टे भी हो जाएं उसको सेब कभी नहीं लगेंगे। वोट आप दें सेकुलर जहनीत को, वोट आप दें इस्लाम दुश्मनों को और कहें जी मौलवी साहब दुआ करो मुल्क में इस्लाम आ जाए, कभी इस्लाम नहीं आएगा। इस्लाम उस वक्त आएगा जब आप वोट भी इस्लाम पसंदों को देंगे। मैं तो एक खुला ज़हन रखता हूँ, किसी भी मसलक का आलम दीन है, आप अगर उनकी सपोर्ट करेंगे, वोट देंगे, दीनदार बंदे को वोट देना भी इबादत है और उसके लिए वोट मांगना भी इबादत है। कि जाएगा वो दीन की बात करेगा, हैं, वो जाएगा इस्लाम की बात करेगा। तो जब आप दीनदारों को सपोर्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह हकीकी तब्दीली आएगी। आएगी या नहीं आएगी? क्यों जी, बोलो तो सही। वो इतना डरते क्यों हो खुदा के बंदो? तो मेरे मोहतरम सामीन, अपनी तरफ से कोशिश करते रहें, जितनी कोशिश है आपकी। और क़यामत के दिन पूछा तो जाना है, मैंने ये खित्ता, ये नेमत तुम्हें इस्लाम के लिए दिया था, बताओ इस्लाम के निफाज के लिए तुम्हारा किरदार क्या था, क्या कोशिश थी तुम्हारी, कितनी कोशिश? इसका जवाब मैंने भी देना और आपने भी देना है। मैं तो कहूँगा मौला, मैं तो गाहे बगाए इन्हें आगाह करता रहता था कि जिस मकसद के लिए ये मुल्क लिया है उस मकसद को सामने रख कर वोट देना, इस अमानत को इस्तेमाल करना, वरना कल क़यामत के दिन सवाल तो होना है। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत के दिन सबसे नेमतों के बारे में सवाल होगा। अल्लाह पूछेंगे ये मुक़द्दस खित्ता रमज़ानुल मुबारक में जो वजूद में आया, इस्लाम के नाम पे मुल्क बना, मैंने इस्लाम के लिए तुम्हें यह खित्ता दिया, इस्लाम के निफाज के लिए तुम्हारा किरदार क्या है, बताओ। जवाब आपने देना है और सोच कर जाना इसका जवाब। क्यों जी, बात समझ आ गई? हैं, फतवे मैं इनकी परवाह नहीं करता, लगते रहे मेरे ऊपर, लेकिन सच्ची बात यही है, आप जिस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन ये बात सोच लेना, कल क़यामत के दिन इस सवाल का हमने जवाब क्या देना है। चलिए जी, हमें अपना वो कहते हैं मोहब्बत हो तो ऐसी हो, और खामोशी हो वो भी आप जैसी हो। हैं, ज़रा बुलंद आवाज़ से कहो सुभान अल्लाह, साथ ही कहो माशाअल्लाह। हमें अपना वो कहते हैं मोहब्बत हो तो ऐसी हो, सवारी पर गुलाम आया, उमर थामे लगा माया, नहीं मिलती मिसाल ऐसी खिलाफत हो तो नहीं मिलती मिसाल ऐसी खिलाफत हो तो ऐसी हो, हमें अपना वो कहते हैं मोहब्बत हो तो ऐसी। चौथे खलीफा सैयदना अली मुर्तज़ा सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम अहले सुन्नत सैयदना अली मुर्तज़ा, जिनकी मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। शायर उनकी शान बयान करते हुए क्या कहता है, नबी खुद परवरिश करके अता बेटी करे अपनी, हुजूर जिनकी परवरिश करें, हुजूर जिनकी तरबियत करें और फिर अपनी लाडली बेटी खतून जन्नत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा, जन्नत का फूल, जन्नत की जवानों की सरदार औरत, उनके निकाह में दे। सुभान अल्लाह।
نبی خود پرورش کر کے عطا بیٹی کرے اپنی، مقدر ہو تو ایسا ہو جو قسمت ہو تو ایسی ہو، مقدر ہو تو ایسا ہو جو قسمت ہو تو ایسی ہو، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو، سب کہہ دو سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔